اس خاص تجزیے میں خوش آمدید۔ تاریخ ویسے تو بہت سی کہانیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن کچھ داستانیں ایسی ہوتی ہیں جو سیدھا دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی حیران کن اور سنگین تاریخی داستان پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ ایک ایسا باب ہے جس نے واقعی تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا تھا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، ایک ایسا سپاہ سالار جس کے محض نام سننے سے دشمنوں کے دل دہل جاتے تھے۔ مطلب میدان جنگ میں ان کی موجودگی کا ہی مطلب تھا فتح پکی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں تاریخ کے عظیم ترین جرنیلوں میں سے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی۔ یہ ان کی وہ شاندار داستان ہے جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا پورا وجود، اپنی ہر صلاحیت اور بے پناہ طاقت صرف اور صرف اپنے دین کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کا اب بس ایک ہی عظیم مشن تھا۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں 8 ہجری کی ان خطرناک سازشوں اور عرب قبائل کے ان خطرات کی۔ یہ 8 ہجری کا سال تھا۔ یہ وہی نازک دور تھا جب یہ پوری کہانی شروع ہوتی ہے۔ کشیدگی بالکل اپنے عروج پر تھی اور حالات اس مقام پر آ چکے تھے جہاں مزید خاموش رہنا بالکل ناممکن تھا۔ اب اس کو تھوڑی تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دراصل خطرہ چھوٹا موٹا نہیں تھا۔ عرب کے مختلف قبائل ابھی بھی مسلسل سازشوں میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ کا ٹارگٹ تھا مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو تباہ کرنا، اور کچھ تو سیدھا مدینہ کے امن و سکون کو آگ لگانا چاہتے تھے۔ اب ظاہر ہے ان سنگین حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ایک سخت اور فیصلہ کن جواب دینا لازمی ہو چکا تھا۔ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے صحرا کی طرف وہ کٹھن اور جان لیوا پیش قدمی۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے۔ صحرا کی وہ جھلسا دینے والی آگ برساتی ہوئی گرم ہوائیں، یہ واقعی کوئی عام سفر نہیں تھا۔ مجاہدین کو ایک بے حد سخت اور ناقابل برداشت ماحول کا سامنا تھا۔ اور مسئلہ صرف گرمی کا نہیں تھا، وہ لمبا اور حد سے زیادہ تھکا دینے والا سفر۔ یہ آگے بڑھنے والے لشکر کے لیے جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اور ان سب کے اوپر ہر ایک قدم پر کسی بھی وقت دشمن کے اچانک حملے کا شدید خطرہ منڈلا رہا تھا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ان تمام مشکلات کے باوجود ان مجاہدین کو ڈر چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ ان کے دلوں میں صرف ایمان کی روشنی تھی جو انہیں بے خوفی سے آگے بڑھا رہی تھی۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے، دشمن کی سب سے بڑی اور فاش غلطی۔ انہیں لگا کہ مسلمان کمزور ہیں اور آسانی سے شکار بن جائیں گے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کے سامنے خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ یہ ان کی ایسی غلط فہمی تھی جو ان پر بہت بھاری پڑنے والی تھی۔ اب آتے ہیں اس شاندار جنگی حکمت عملی کی طرف جس نے دشمن کے ہوش اڑا دیے۔ ان کی یہ بہترین حکمت عملی 2 حصوں پر مبنی تھی۔ پہلا قدم، انہوں نے بہت ہی مہارت کے ساتھ اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا، اور دوسرا قدم، اچانک بنا کسی آہٹ کے دشمن کے قریب پہنچ کر ان پر زبردست یلغار کر دی۔ اس ڈبل ایکشن سٹریٹجی نے دشمن کو اس قدر حیران کیا کہ انہیں سنبھلنے کا ایک موقع تک نہیں ملا۔ اور پھر شروع ہوا وہ مرحلہ جب میدان کا شیر سامنے آیا اور حق باطل سے ٹکرایا۔ جیسے ہی کفار کی نظر مسلمانوں کے اس پرجلال لشکر پر پڑی، ان کے دل واقعی دہل گئے۔ صحرا کی اس خاموشی کو چیرتے ہوئے اللہ اکبر کی پرجوش صدائیں گونج اٹھیں۔ اس نعرے نے دشمن کے دلوں میں خوف بٹھا دیا، تلواریں چمکیں اور حق پوری طاقت کے ساتھ باطل پر ٹوٹ پڑا۔ اس پورے مارکے کا ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک بھپری ہوئے شیر کی طرح میدان جنگ میں دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی اس بے مثال بہادری نے مسلمانوں کی صفوں میں ایک عجیب سا جوش اور جذبہ بھر دیا۔ اس زبردست دباؤ اور حملے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن کی صفیں بکھرتی چلی گئیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ دراصل ایک مکمل اور فیصلہ کن فتح تھی۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں سیف اللہ کی اس عظیم میراث کی جس نے ہمیشہ کے لیے اپنے گہرے اثرات چھوڑے۔ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس فتح کے اثرات کتنے گہرے تھے۔ یہ مہم دشمن کی ان ساری سازشوں کو خاک میں ملا کر ختم ہوئی جو مدینہ کے خلاف رچی جا رہی تھی۔ اور سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلا؟ اس فتح نے پورے عرب میں اسلام کا رعب اور دبدبہ اور زیادہ پھیلا دیا۔ سچ پوچھئے تو اس نے پورے خطے کا نفسیاتی توازن ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اور یہ حیرت انگیز لقب اس بات کو خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ اس بے مثال شجاعت کا کیا بدلہ ملا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا عظیم لقب عطا فرمایا۔
یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ ایک ایسا غیر معمولی اعزاز ہے جو تاریخ میں گنے چنے لوگوں کو ہی نصیب ہوا ہے۔ اس لقب نے ان کا نام تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی صرف اور صرف اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی۔ آج بھی انہیں ایک عظیم فاتح اور ناقابل شکست سپہ سالار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی میراث آج تک ایمان، بہادری اور بہترین جنگی حکمت عملی کی ایک زندہ مثال ہے۔ تو اس جائزے کے آخر میں ایک بڑا ہی گہرا سوال ابھرتا ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کیسے صرف ایک اکیلے سپہ سالار کا پختہ ایمان اور اس کی جنگی مہارت نہ صرف کسی ایک مارکے کا پاسا پلٹ سکتی ہے بلکہ پورے کے پورے خطے کی تاریخ کو نئے سرے سے لکھ سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک حیران کن حقیقت ہے جس پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ اس معلوماتی جائزے کے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔